پانی کا پانی ہوگا، لیکن میں ایک بار ہاتھ جوڑ کے پورے ادب اور احترام سے آپ میں سے جس کو بھی ذرا بھی قانون سے شغف ہے اس کو معلوم ہوگا کہ قانون کا یہ درس ہے، پہلا سبق ہے کہ جب تک الزام ثابت نہ ہو جائے ملزم بے گناہ ہوتا ہے۔ جب تک الزام ثابت نہ ہو جائے ملزم بے گناہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ بتائیے، ٹی وی پر جو کچھ میرے خلاف کہا جاتا رہا، اخبارات میں جو کچھ میرے خلاف لکھا جاتا رہا، وہ تو اس انداز سے تھا جیسے کہ جناب کرپشن ثابت ہو گئی ہے، وہ تو اس انداز سے تھا جیسے کہ میں ملزم نہیں ہوں، میں مجرم ہوں، حالانکہ الزام کے لیے بھی کوئی ثبوت ابھی پیش نہیں کیا گیا تھا۔ ذرا سوچئے اس پس منظر میں، اور وہاں پر عدالت کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن اگر آپ میں کوئی وکیل ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی مسند انصاف پر بیٹھا ہو تو وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ اگر کسی کو گواہی دینی ہے تو جج کی کرسی سے اٹھ کے گواہ کے کٹہرے میں کھڑا ہو، وہاں پہ آ کے گواہی دے۔ اور یہاں پر عالم یہ ہے کہ جسٹس مسند انصاف پر بیٹھ کر گواہیاں دے رہے ہیں۔ جی ہم نے دیکھا تھا، جیسے وہ ایک لطیفہ تھا کہ کسی شخص کے بارے میں آیا کہ جناب اس نے یہ گلی کے اندر یہ جرم کیا تھا، تو جج صاحب بیٹھے تھے، ان کو خیال نہیں رہا، انہوں نے کہا کہ ان کے لیے جرم کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت اس وقت خود سبزی خرید رہی تھی، عدالت نے خود ملاحظہ کیا تھا یہ جرم ہوا ہے، تو عدالت اگر خود سبزی خرید رہی تھی تو ٹھیک ہے بھائی جی، لیکن اگر ہر ایک کو پتا ہو کہ گواہ اور جسٹس میں کیا فرق ہوتا ہے تو پھر میری یہ گزارش ہوگی کہ جناب مہربانی کریں، جس مسلک پہ بیٹھے ہیں ذرا اس کا لحاظ بھی کریں۔ اور پھر میں اللہ کے فضل و کرم سے وزیر ہونا تو ایک علیحدہ چیز ہے، میں عوام سے منتخب ہو کے آیا ہوں، مجھے اللہ کے فضل و کرم سے 65,000 ووٹ ملے ہیں، میں عوامی نمائندہ ہوں۔ اس عوامی نمائندے کی جو لوگ میرے خلاف، یہ بھی مزے کی بات ہے، جو میرے خلاف گواہی دینے کے لیے پہنچے ہیں، ان کے بارے میں جسٹس صاحب فرما رہے ہیں یہ عوامی نمائندے ہیں، یہ سینیٹر ہیں، ان کی یہ حیثیت ہے۔ میرے بارے میں ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ان کا جتنا معاندانہ رویہ ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، جو انہوں نے ریمارکس کیے ہیں، یعنی ملزم اور مجرم کے درمیان اگر فرق ایک عام آدمی نہ کر سکے، چلیے اسے اس کی ناواقفیت کا آپ وہ رعایت دے سکتے ہیں، لیکن مسند انصاف پر بیٹھے ہوئے شخص کو تو پتا ہونا چاہیے کہ ملزم اور مجرم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بہرحال حضور والا مجھے جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اور اب جو بھی عدالت میں معاملات ہیں وہاں پر تو خالی پوری بیانات نہیں چلیں گے، وہاں تو ثبوت اور شواہد کی زبان میں بات ہوگی، تو اللہ کرے گا مجھے اس کی ذات پر، اس کے انعام پر یقین ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرف سے غیبی مدد ملی مجھے تصور میں نہیں کر سکتا تھا کہ محسن پاکستان میرے بارے میں اس طرح گواہی دے سکتے ہیں۔ یہ میرے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے غیبی مدد عطا فرمائی۔ اور پھر علماء اور مشائخ نے یہ کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہم سے بازی لے گیا، جس طرح ہمیں صفائی پیش کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی، ہم سے پہلے اس نے کر دی ہے۔ حضرات مکرم، یہ تمام چیزیں یہ آپ کے سمجھنے کی ہیں۔ اب ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو دینی مذہبی مسلکی غیرت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اپنی صفوں میں اتحاد کریں۔ انشاءاللہ میرے خلاف یہ ساری کمپین چلی، لیکن اگر ہم متحد ہوتے اہل سنت تو کیا مجھ پر اس طرح الزامات کی بارش ہو سکتی؟ اگر ہم اہل سنت متحد ہوتے، حضرات مکرم بہت عرصہ میں نے اتحاد اہل سنت کی امید میں گزارا، اور جب دیکھا کہ یہاں پر سوائے ثواب کمانے کے کچھ اور حاصل نہیں ہو رہا، اہل سنت کے اتحاد کی کوئی راہ نہیں کھل رہی، تو میں نے سوچا کہ چلیے اپنے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے کسی بھی پلیٹ فارم سے مجھے آگے جانا چاہیے، اور میں آگے پہنچا، اور اس کا نتیجہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے کم از کم اہل سنت کے جو باخبر ذرائع ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ دیکھا ہوگا۔ لیکن اگر یہ بھی میں عرض کر دوں، میری وزارت کا حالت یہ ہے کہ وہاں پر تو میں کوئی پیپر فوٹو سٹیٹ کرانے کے لیے دوں تو
تو میں اعتماد نہیں کر سکتا کہ یہ محفوظ ہاتھوں میں رہے گا۔ وہ اس لیے کہ اس سے پہلے یہ وزارت مسلسل جن لوگوں کے ہاتھوں میں چلتی رہی ہے وہ انہی لوگوں کی بھرمار ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ایک وکیل مجھے لکھتا ہے کہ جناب میری اتنی فیس ہے، اس نے انوائس دی اور وہ لیگلی اس کا حق تھا، اور اس نے عدالت میں کہا کہ جی یہ وکیل اور موکل کے درمیان ایک راز ہوتا ہے کہ جناب میری اتنی فیس ہے، ابھی فیس دی نہیں گئی، اس نے ڈیمانڈ کی ہے۔ ویسے تو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ توپ کا لائسنس مانگو تو ریوالور کا مل جاتا ہے، تو انہوں نے ایک بھاری رقم ڈیمانڈ کی، ابھی دی نہیں۔ رات کو 11 بجے وہ انوائس دی ہے، میں نے رات کو 11 بجے اپنے سیکرٹری کو بھیجا ہے، وزارت مذہبی امور کے سیکرٹری کو، کہ جناب یہ وکیل صاحب کی ڈیمانڈ کی ہے، دیکھیے اس کا کیا کرنا ہے قانون کے مطابق۔ رات کو 12 بجے ایک ٹی وی چینل پر اس کی فوٹو کاپی دکھائی جا رہی ہے۔ اب کم از کم یہ بھی تو پوچھنا چاہیے کہ سرکاری فائلوں سے اس طرح کاغذ نکال کے، اور جو کوئی کرپشن کا ثبوت نہیں ہے، میرے خلاف کوئی الزام نہیں ہے، اور وکیل کی کوئی بھاری رقم ادا کرنے کا ثبوت بھی نہیں، اس نے مانگا ہے، مانگنے کو 10 کروڑ بھی مانگ سکتا ہے، مانگنے میں کیا ہے، لیکن وہ فوراً ٹی وی پر اس کی فوٹو کاپی دکھائی جا رہی ہے۔ میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ میری وزارت کے اندر بھی اعتماد کے لوگ نہیں تھے کہ میں وہاں سہولت سے کام کر سکتا، لیکن اس کے باوجود جو کچھ خدمت میں انجام دے سکتا تھا میں نے اس میں حتی الامکان کوتاہی نہیں کی۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ مشائخ اور علماء وہ اگر آپس میں مل بیٹھیں سر جوڑ کے، اور اس صورتحال کے پیش نظر یہ دیکھیں کہ ہم اگر اسی طرح بٹے رہے تو کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ پہنچے گا اس کے ساتھ پھر یہی سلوک ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص صحیح جگہ پر پہنچ کر اور آپ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کر سکے تو ہمیں آپس میں ایک رابطے کی اور اتحاد کی صورت نکالنی چاہیے۔ جن بزرگوں کے آستانے پر ہم حاضر ہیں ان کی برکت سے اللہ کرے گا انشاءاللہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔